بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا دوسرا سبق ہے اور یہاں سے شروع کرتے ہیں صلاۃً۔ یہ عاطف ہے حمدن پر جو پہلے گزر چکا ہے، اور اس کا فعل محذوف ہے نصلی صلاۃً علی فصیح بلیغ ادیب کأنہ فحوى قول ابی طیب فی ممدوحہ بأبی و امی ناطق فی لفظہ ثمن تباع بہ القلوب وتشتری جاء بالبینات الواضحات البادیات حین داہمت الدنیا مصائب کفر السود الداہیۃ وأتى بالبراهين القاطعة والحجج الراجحة وحمى حمى الدين ومحى آثار جموع لأنيابها غيظا على المسلمين حارجة وبمكايدها التي تزيل الجبال الراسيات لأفئدتهم الجارحة۔ یہ تو ہو گئے اعراب، اس کا بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ اور درود ہو اس فصیح بلیغ ادیب پر گویا کہ وہ ہو مصداق ہے ابی طیب کے قول کے، جو اس نے اپنے ممدوح کے بارے میں کہا ہے۔ بے ابی و امی، یعنی قربان ہے میرے باپ اس گویا پر، اس ناطق پر، اس بولنے والے پر، فی لفظ ہی ثمن، کے اس کے الفاظ میں قیمت ہے، اور ایسی قیمت ہے کہ جس کے ذریعے سے بیچے جاتے ہیں القلوب، دل یعنی جمع، و تشتری، اور بیچے جاتے ہیں اور خریدے جاتے ہیں۔ جاء بالبینات، وہ معجزوں کو لے آئے، وہ معجزے جو واضح اور ظاہر ہے اس وقت جب دنیا پر کفر کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھی۔ وَأَتَى، اور ایسے براہین قاطعہ لے کے آئے، اور حجج ثقیلہ یعنی باری دلائل لے کے آئے۔ وحما، اور اس نے بچایا، حمد دین کی چراگاہ کو، وہ جگہ جس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ومحا، اس نے مٹایا، آثار جموع، ان لوگوں کے نشانوں کو، لانیابها، کہ ان کے دانت جو ہے وہ غصے کی وجہ سے مسلمانوں پر حارجہ پیستے ہیں، وہ بھی مقاید، اور اپنے سازشوں کی وجہ سے، اور ایسے سازش جو جو مضبوط پہاڑوں کو ہلا دیتے ہیں، لأفئدتهم، کہ مسلمانوں کے دلوں کے لیے جارحہ، زخمی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر تفصیل کرتے ہیں۔ صلاۃً، یہ تو ہم نے کر دیا۔ فصیح بلیغ، اور یہ کاروما کے باب سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس سے اسم فاعل کا صیغہ فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ تو فصیح بلیغ اور ادیب، فصیح کے معنی خوش بیان ہونا، بلیغ کے معنی بلیغ ہونا، ادیب کے معنی جو ادب کے مطالعے، یعنی الفاظ اس کے چناؤ کے الفاظ ہوں، گویا کہ وہ فحوہ
यहाँ पर हम مصداق لکھیں گے، لیکن اس مضمون کو کہتے ہیں جس کے طرف اپنے کلام سے اشارہ ہو، اس کو کہتے ہیں قول ابی طیب۔ ابی طیب جو ہے وہ متنبی شاعر ہے، متنبی شاعر ہے۔ فی ممدوحی، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس میں ہا ضمیر جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، محلاً مجرور ہے اس لیے کہ مبنی ہے۔ فی ممدوحہ، اس نے اس قول کی طرف اشارہ کیا، یعنی اپنے قول کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے، یعنی اس کا مصداق ہے اس کے قول کے، جو اپنے ممدوح کے بارے میں بتایا کہ بے ابی و امی، کہ میرا باپ اور میری ماں۔ اس میں یہ با جو ہے یہ للتفدیہ ہے، تفدیہ باب تفعیل سے، تو یہاں پر ہم نکالیں گے اس کے لیے مفدن، مفدن نکالیں گے، اور یہ خبر مؤخر ہے، اور ناطق اس کے لیے مبتدا مقدم ہے، تو یا مفدن، یہ با للتفدیہ ہے، مفدن نکالیں گے، یعنی میرے باپ اور ماں قربان ہوں اس ناطق پر، فی لفظی ہی، ضمیر اس کی طرف راجع ہے، فی لفظی ہی، کہ ان کے الفاظ میں ثمن، اتنی قیمت ہے، یعنی اس میں تو محاسن بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے الفاظ میں اتنی قیمت ہے کہ اس قیمت کے ذریعے سے تباع بیچنا، بیچے جاتے ہیں، ہی ضمیر راجع ہے ثمن کی طرف، القلوب، یہ صیغہ مجہول کا ہے، بیچے جاتے ہیں، قلوب یہ نائب فاعل ہے، تباع به القلوب وتشترى، اور اس میں بھی یہ ضمیر ہے جو راجع ہے قلوب کی طرف، اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب جمع غیر ذوی العقول ہو تو اس کی طرف ضمیر واحد مؤنث کے، صیغہ اس کے لیے واحد مؤنث کا، اور اس کی صفت جب ہم ذکر کرتے تو واحد مؤنث کی، اس کی طرف اشارہ کرتے تو واحد مؤنث سے، سب واحد مؤنث اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس طرح یہاں پر ہے جاء بالبینات الواضحۃ البادیہ، یہاں تک یہ کلام ہے، تو جاء بالبینات، جاء بالبینات، اس کا ترجمہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ وہ آیا معجزوں کے ساتھ، وہ آیا معجزوں کے ساتھ، لیکن ہم اس کا ترجمہ کریں گے وہ معجزے لے کے آئے، معجزے لے کے آئے، معجزے لے آئے، تو ہم ترجمہ کریں گے جاء، با جو ہے یہ تعدیت کے لیے ہے، اور تعدیت کا معنی یہ ہے کہ آنے سے لانا، خود آیا دوسرے کو لایا، تو لے آئے معجزے، ایسے معجزے جو واضح ہیں، یہ جمع غیر ذوی العقول ہے، تو صفت کیا لایا؟ واحد مؤنث، واضحہ، البادیہ الظاہرہ، یہ بدا یبدو سے ہے، بدا یبدو ظاہر ہونا، یعنی ظاہر اور واضح معجزات لے آئے، حین اس وقت، دہمت الدنیا یہ مفعول ہے اور یہ فاعل ہے، اور یہ اس کے لیے مضاف الیہ، اور یہ اس کے لیے صفت، اور یہ اس کے لیے صفت ہے، اور اس کا ترجمہ ہم کریں گے کفر کی تاریکیاں، اس کا ترجمہ اس سے کریں گے، لیکن مصائب مصیبت کی جمع ہے، کفر کی مصیبتیں جو تاریک ہے، الداہیہ جو سخت ہے، داہی اصل میں کہتے ہیں سخت مصیبت کو، لیکن یہ مصیبت ہے
اور یہ اس کی صفت ہے تو اس کو ہم تجرید کریں گے، اس میں اس سے صفت مصیبت کا معنی نکالیں گے، اور سخت مصائب جو کفر کے تاریکیوں کے ہے وہ دنیا پر چھا گئے تھے. اس کا معنی ہے غشیت یا فاجعت کا معنی ہے جاءت بغتتاً کا معنی ہے اچانک. دنیا پر چھائے ہوئے تھے کفر کی تاریکیاں، دنیا پر چھا گئے تھے کفر کی تاریکیاں. اب یہاں پر وَأَتَى بِالْبَرَاهِينِ الْقَاطِعَةِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات بھی لے کے آئے، اور براہین برہان کی جمع ہے، اور ایسے برہان لے کے آئے کہ قاطعۃ لدلائل المعاندین معاندین تھے، ان کے دلائل کے لیے قطع کرنے والے تھے، ان کو کاٹنے والے تھے، ان کے دلائل کو کاٹنے والے تھے. ایسے براہین لے کے آئے اور ایسے حجت لائے، ایسے دلائل لے کے آئے. الراجحۃ جو بہت باری تھی، ثقیلہ باری دلائل کو لے کے آئے. برہان بھی ایسے لائے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاٹ دیتے تھے ان کے دلائل کو، اور ایسے دلائل لائے کہ وہ باری بھی تھے ان کے دلائل پر، اور ان کے دلائل کو ختم کر دیا. وحما، یہ حمایتن سے حما یحمی حمایتن، اس کا معنی ہے بچانا. حما یہ کہتے ہیں چراگاہ کو، یعنی مکان ممنوع موضع الماء والکلاء، یعنی ایسی جگہ ممنوع جس کو چراگاہ کہتے ہیں، اور وہاں پر پانی ہوتا ہے اور چارہ ہوتا ہے، اور اس کو جس طرح اس کو محفوظ رکھتے ہیں دشمنوں سے، اس طرح دین کو بھی ان دشمنوں سے محفوظ کر دیا. تو یہاں پر مشبہ بھی ہے، مشبہ بھی کی اضافت ہے مشبہ کی طرف. محا محو سے ہے، اور اس کا معنی ہے مٹانا. اور اس وجہ سے جدید عربی میں ربر جو ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم پینسل کی لکھائی مٹا دیتے ہیں، اس کو ممحا کہتے ہیں، ممحاتن. لیکن اس عبارت کو میں دوسری جگہ پر لکھ دیتا ہوں تاکہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے. اس کو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں محا آثار جموع حارجۃ لأنیابها غیظا علی المسلمین. یہ میں نے لکھ دیا، اور اس کو بھی لکھ دیتے ہیں محا آثار جموع جارحۃ لأفئدة المسلمین بمکائدها التي تزيل الجبال الراسیات. یہ ومحا آثار جموع، آثار اثر کی جمع ہے، اثر کہتے ہیں نشان کو.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں وہ ضمیر ہے وہ راجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس نے مٹا دیا ان جموع جماعت الناس کی جمع ہے، یعنی ان لوگوں کے نشاناتوں کو مٹا دیا، ان لوگوں کے ان لوگوں کی نشانات کو مٹا دیا، حارجہ جو پیسنے والے تھے، جو پیسنے والے تھے، لأنیابہا اپنے دانتوں کو، غیظاً غصے سے، علی المسلمین مسلمانوں پر، محا اس نے مٹایا ان لوگوں کے نشانات کو جو لوگ پیسنے والے تھے اپنے دانتوں کو، جو لوگ اپنے دانتوں کو پیسنے والے تھے غصے کی وجہ سے مسلمانوں پر، یعنی اپنے دانت غصے کی وجہ سے مسلمانوں پر پیس رہے تھے، یعنی مسلمانوں کو بہت غصہ تھے، تو ان لوگوں کے نشاناتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا۔ یہاں پر اس لیے میں نے لکھ دیا تاکہ اس کا ترجمہ سمجھ میں آئے، وَمَحَا آثار جموع، اور مٹا دیا ان لوگوں کے نشانات کو، لِأَنْيَابِهَا کہ ان کو دانتوں کو، غیظاً غصے کی وجہ سے، المسلمین مسلمانوں پر، حارجہ پیسنے والے تھے، وَمَحَا یعنی یہ بمقائدہا، یہ متعلق ہے کس کے؟ اس محا کے متعلق ہے، وَمَحَا آثار جموع، اور مٹا دیا ان لوگوں کے نشانات کو، جارحتاً جو زخمی کرنے والے تھے، لأفئدۃ المسلمین، اگر آپ کہیں کہ مسلمین کا لفظ کہاں سے آ گیا تو یہاں پر جو ہم ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل، محلاً کیا ہے؟ مجرور ہے، یہ راجع ہے کس کی طرف؟ مسلمانوں کی طرف راجع ہے، تو جارحۃ لأفئدۃ المسلمین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا ان لوگوں کے نشانات کو جو زخمی کرنے والے تھے، یعنی ان لوگوں کے نشانات جو لوگ زخمی کرنے والے تھے، لأفئدۃ المسلمین مسلمانوں کے دلوں کو، کس کے ذریعے سے زخمی کرنے والے تھے؟ بمقائدہا، مقائد مقیدہ کی جمع ہے، اور یہ کہتے ہیں سازش کو یا تدبیر کو، اپنے ایسی تدبیروں کے ذریعے سے، تو زیرو ازالہ سے ہے، ازالتن سے ہے، اور جبال جبل کی جمع ہے، اور راسیات راسیتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ثابتتن، مضبوط، ایسی سازشوں کے ذریعے سے کہ جس سازشوں کے ذریعے سے مضبوط پہاڑوں کو زائل کی جاتے تھے، یعنی جس کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے تھے، ایسی تدبیروں کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کرتے تھے، تو ان جماعتوں کی نشانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا۔ یہ میں نے کافی کوشش کی ہے اس میں کہ اس کے ایک ایک لفظ کو میں آپ کو سمجھا سکوں، پھر بھی اگر کوئی مسئلہ اس میں ہو تو آپ پھر بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔